اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلال اینالیٹیکا۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ کے جلسے میں قرارداد پاکستان کے نام سے اس پاک وطن کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد پاکستان کو دنیا اسلام کی عظیم فلاحی ریاست بنانا، جس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں۔ وقت نے ثابت کیا، الحمدللہ، ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ آج پاکستان میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہندوستان میں رہنا بہتر تصور کیا تھا، آج ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نہ تو ان کو مذہبی آزادی حاصل ہو سکی ہے اور نہ ہی ان کی دنیاوی زندگی بہتر ہے۔ تقریباً 23 کروڑ مسلمانوں پر ہندوستان میں زندگی مسلسل تنگ کی جا رہی ہے۔ نہ تو انہیں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت دی جاتی ہے، نہ بارڈر سیکیورٹی پہ رکھا جاتا ہے، نہ کسی انٹیلیجنس ادارے میں انہیں رکھا جاتا ہے، اور نہ کوئی بڑا عہدہ انہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ ہندو ان پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ ہندو تو اس وقت اکھنڈ بھارت کے خواب میں مبتلا ہے۔ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کے خواب میں مبتلا انتہا پسند جنونی ہندوؤں نے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ کسی مسلمان بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے، کچھ دن پہلے ایک مسلمان بچہ جو پیاسا تھا، اس نے غلطی سے مندر میں جا کے پانی پی لیا، تو انتہا پسند ہندوؤں نے اس معصوم کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے ان کا مندر ناپاک کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں اس مسلمان سے بری ہوں جس نے مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ اسی سلسلے کی ایک دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے رہائش اختیار کی مشرکین کے ساتھ، کل قیامت کے دن اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جس وقت دو قومی نظریے کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت ہندوؤں میں ایک دوسری تحریک RSS کی چل رہی تھی، جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب وہ تحریک جوان ہو چکی ہے۔ ہندوتوا آئیڈیالوجی کا نفاذ ہے اور اکھنڈ بھارت کا خواب بھی ہے۔ اس خواب میں ہندوستان میں رہنے کا حق صرف ہندوؤں کو ہوگا اور باقی تمام افراد کو یا تو ہندو بننا ہوگا یا اس علاقے کو چھوڑ کے جانا ہوگا، کیونکہ ان کی شہریت ختم کر دی جائے گی۔ بی جے پی اور مودی کی حکومت اسی خواب کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ قائد اعظم نے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں سے کہا، اگر تم یہاں رہ جاؤ گے تو ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ تم ان ہندوؤں کو یقین دلاتے رہو گے کہ تم ہندوستان کے وفادار ہو۔ ہندوستان میں اس وقت 23 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ اگر ہندوتوا کی پالیسی قائم ہو گئی تو ان 23 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 370 کا نفاذ بھارت میں ہو چکا ہے۔ ان 23 کروڑ مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ وہ سمندر کے اوپر جھاگ ماننا ہو چکے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا، کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہ کہہ دیں، میں نے تم سے کہہ دیا، جس شخص نے رہائش اختیار کی مشرکین کے ساتھ، کل قیامت کے دن اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ جو جس کی آبادی میں اضافے کا باعث بنے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم پاکستان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ ملک قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے،
بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ